بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی مذہب کے نام پر اتنی زیادہ عام ہے کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ اکثر مساجد میں ممبر سے بھی اس کا اظہار سنا ہے۔ ایک تو خدا کا نام اللہ اسلام سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، دوئم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا میں کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ یہ دونوں باتیں صرف اہل بر صغیر کے مولویوں کی کہانیاں اور جوش خطابت کے خود ساختہ گڑے ہوئے فسانے ہی ہیں۔ یہ تصور بالکل غلط ہے کہ الہ یعنی معبود یا عبادت کرنے والے خدا کے نام اللہ کی سب سے پہلے اسلام نے پہچان کروائی۔ حقیقتاً اہل عرب و حجاز میں اسلام سے پہلے بھی لوگ الہ کے لیے اللہ کے مخصوص نام سے بخوبی آشنا تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ قرب اللہ کے لیے اپنے نیک بزرگوں کے بت تراش کر ان کے توسط سے ہی قرب الہی چاہتے تھے، یعنی مکہ کے مشرکین خدا کا اعتقاد رکھتے تھے اور اس خدا کے لیے لفظ اللہ کے نام سے بھی بخوبی واقف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اس کی ایک مثال ہے۔ مزید زمانہ قبل از اسلام کے معروف شاعر لبید بن ربیع عامری، جن کے قصائد کو کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا، بعد ازاں انہوں نے اسلام کا زمانہ بھی پایا اور مسلمان بھی ہوئے۔ ان کا قبل از اسلام کا ایک شعر بہت معروف تھا: وجود اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے اور ہر نعمت ناچار زائل ہونے والی ہے۔ علامہ ازیں قرآن نے اس وقت مسلمانوں سے اس عہد مقام اور رائج روایات یا قوانین کے ساتھ ساتھ اس عہد کے رائج الفاظ و اصطلاحات میں ہی کلام کیا تھا، جیسے قرآن میں سورہ زمر میں ہے: اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ۔ یعنی مشرکین مکہ بہت اچھی طرح سے اللہ کے خصوص لفظ کی الہیاتی تعبیر کے نام سے آگاہ تھے۔ مجھے حیرت ہے کہ کئی لوگ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن نے کئی مقامات پر لفظ اللہ کے مخصوص نام سے مشرکین کی آگاہی کو بیان کیا ہے۔ دوسرا دعویٰ بھی صرف ہمارے ایشین مولویوں کا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی انسان کا نام محمد نہیں رکھا گیا، حالانکہ صرف عہد رسالت میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے آس پاس کے عہد میں مورخین کے ہاں 7 افراد کے ناموں کا ذکر ملتا ہے جن کا نام محمد تھا۔ اس کے ریفرنس کے لیے 2 معروف کتب لسان العرب اور تاج العروس میں بھی ان 7 ناموں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ معروف لوگوں کی اس میں ایک الگ رائے یہ ہے کہ جن کے نام اس عہد کے دنوں میں رکھے گئے تھے، اس کی وجہ ان بچوں کے والدین نے چونکہ اہل کتاب سے یہ سن کر کہ جزیرۃ العرب میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے اور اس کا نام محمد ہوگا، اسی لیے انہوں نے اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے یہ نام رکھ دیا تھا۔ ویسے تو قدیم مورخین نے اس عہد میں محمد نام کے 7 افراد بتائے ہیں جنہیں عہد اسلام یا اس سے پہلے محمد کہا جاتا تھا، لیکن اہل حجاز کے مورخین کے پاس اب تک اسلام سے پہلے کے 14 افراد کے نام موجود تھے۔ لیکن اب ماضی کے ان ناموں میں ایک اور نیا تاریخی اضافہ ہو چکا ہے۔ ابھی حال ہی میں سعودی عرب میں چونکہ بہت زیادہ آثار قدیمہ پر کام ہو رہا ہے، اسی ضمن میں سعودی عرب کی شمالی علاقہ حائل میں موجود حلف کے پہاڑوں میں ملنے والے نوشتہ جات میں ایک ایسا نوشتہ بھی ملا ہے جس پر محمد نام موجود ہے۔ یہ علاقہ سمودی باقیات کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور یہاں پر قدیم عربی رسم الخط میں کئی چٹانوں پر خاکیں موجود ہیں۔ مقامی سعودی محققین نے ان پہاڑوں سے یہ نوشتہ دریافت کیا ہے جس پر محمد کا نام ذکر ملا ہے۔ حالیہ دریافت ہونے والے نوشتہ میں محمد بن طبع کے مکمل نام کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے کے معلوم
14 ناموں میں محمد بن طبع موجود نہیں تھا۔ ماہر آثار قدیمہ کے مطابق یہ اسلام سے قبل عہد کی تحریر ہے، اس لیے اسے اسلام کے عہد سے پہلے کے موجود انسانوں میں محمد نام کے 15ویں فرد کا اضافہ کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی محمد اور احمد کا مادہ حمد ہے، اور حمد کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے اخلاق حسنہ، اوصاف حمیدہ، کمالات جمیلہ، فضائل و محاسن کو محبت، عقیدت اور عظمت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اسم پاک محمد مصدر تمہید باب تفعیل سے مشتق ہے، اور اس باب کی خصوصیت مبالغہ اور تکرار ہے۔ لفظ محمد اسی مصدر سے اسم مفعول ہے، اور اس سے مقصود وہ ذات بابرکات ہے جس کے حقیقی کمالات، ذاتی صفات اور اصلی محمد کو عقیدت و محبت کے ساتھ بکثرت اور بار بار بیان کیا جائے۔ لفظ محمد میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ وہ ذات ستودہ صفات جس میں خصائص محمودہ اور اوصاف حمیدہ بترجہ کمال اور بکثرت موجود ہوں۔ اسی طرح احمد اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے، اور بعض کے نزدیک اسم مفعول کے معنی میں۔ اسم فاعل کی صورت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کرنے والا، اور مفعول کی صورت میں سب سے زیادہ تعریف کیا گیا اور سراہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے زمانہ جاہلیت میں صرف چند اشخاص ایسے ملتے ہیں جن کا نام محمد تھا۔ لسان العرب اور تاج العروس میں 7 آدمیوں کے نام ضبط کیے گئے ہیں۔ ان لوگوں کے والدین نے اہل کتاب سے یہ سن کر کہ جزیرۃ العرب میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے اور اس کا نام محمد ہوگا، اسی لیے انہوں نے یہ نام رکھ لیے تھے۔ البتہ کسی نے احمد نام نہیں رکھا۔ مشیت الہی دیکھیے کہ محمد نام کے ان لوگوں میں سے کسی نے بھی نبوت و رسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی احمد قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ مذکور ہے، اور وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کے طور پر، یعنی میں عیسیٰ اس پیغمبر کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور جن کا نام احمد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد 4 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور ہر مرتبہ آپ کے منصب رسالت کے سیاق و سباق میں ہی آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی محمد تو اللہ کے رسول ہیں۔ ایک اور جگہ پر یوں ارشاد ہوتا ہے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور انبیاء کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے، محمد یعنی اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو محمد پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، ان سے ان کے گناہ معاف کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ سورہ الفتح میں ارشاد ہوتا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان چاروں آیات میں اللہ پاک نے نبی اکرم کا نام لے کر آپ کی رسالت و نبوت کے منصب کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے تاکہ کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اسی مناسبت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کی امت نے دنیا کی تمام قوموں اور امتوں سے بڑھ کر اللہ کی حمد و ستائش کی اور قیامت تک کرتی رہے گی۔ ہر کام کے آغاز و اختتام پر اللہ کی تعریف اور حمد کا حکم دیا گیا ہے، اور امت کا ہر فرد یہ فریضہ انجام دے رہا ہے۔ بالکل اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محامد و محاسن اور خصال محمود اور اوصاف حمیدہ اور فضائل و کمالات کا بیان اور ذکر جس کثرت سے کیا گیا ہے ابد تک کیا جاتا رہے گا، جس کی مثال بھی دنیا میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔